خبروں کے تفصیلات میں آپ کو بتائیں کہ بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر بھارت کی جانب سے 1,85,000 کیوسک پانی اج بیراج پر چھوڑا گیا ہے، جس سے آئندہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 65,000 کیوسک مزید پانی پہنچنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ تو بھارت کی آبی جارحیت ہمیشہ کی طرح ہر سال ہی ویسے پاکستان کا پانی جو ہے پاکستان کو دیا نہیں جاتا، لیکن جیسے جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں تو دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے کہ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت جاری ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑ دیا گیا ہے، جس پر پی ڈی ایم اے نے ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر بھارت کی جانب سے 1,85,000 کیوسک پانی اج بیراج سے چھوڑا گیا ہے، لیکن آئندہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 65,000 کیوسک مزید پانی پہنچنے کی توقع ہے۔ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ دریائے چناب کی بات کریں تو وہاں پر بھی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر آباد میں دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد تقریباً 1,14,230 کیوسک اور اخراج 98,430 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بالکل، جبکہ خان کی بیراج کی اگر بات کریں وہاں پر بھی پانی کی آمد 83,840 کیوسک ہے اور اخراج 76,736 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہیڈ قادر آباد کے مقام پر پانی کی آمد 70,064 کیوسک اور اخراج 48,064 کیوسک ریکارڈ ہوا ہے۔ دریائے چناب کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور وزیر آباد میں دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 1,14,230 کیوسک ہے اور اخراج 98,430 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر آباد دریائے چناب میں پانی کی تازہ ترین صورتحال۔ وزیر آباد دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 11,04,230 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہیڈ مرالہ سے پانی کے اخراج کی بات کریں تو وہ 98,430 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خان کے بیراج کے مقام پر بھی پانی کی آمد تقریباً 83,840 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا ہے اور چھوڑے گئے پانی کا تقریباً 65,000 کیوسک اگلے 20 سے 24 گھنٹوں کے اندر پہنچنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ریسکیو ریلیف آپریشن ٹیمیں مشینری کے ساتھ وہاں مکمل تیار کھڑی ہیں۔ بالکل، اور ہمارے نمائندے حیدر خلل بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ حیدر، آپ کہے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر ابھی؟ اس وقت میں راوی دریا پر موجود ہوں اور بھارت کی جانب سے جو پانی چھوڑا گیا ہے اس حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں سول ڈیفنس کی جانب سے، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ ادھر موجود ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے، راوی کی جو پانی کا بہاؤ ہے وہ تھوڑا سا تیز ہونا شروع ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے وہ 600 کیوسک کے قریب جو پانی ہے وہ ادھر سے گزر رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے 1,85,000 کیوسک جو پانی ہے وہ چھوڑا گیا ہے، جو کہ 24 گھنٹوں کے درمیان 60 سے 70 ہزار کیوسک پانی کا جو ریلا ہے وہ ادھر سے گزرے گا۔ اس حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ انتظامیہ کی جانب سے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ میرا کیمرامین آپ کو دکھائے تو آپ وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ سول ڈیفنس کی جو کشتیاں ہیں وہ ادھر ریڈی ہیں، جو اہلکار ہیں وہ ریڈی ہیں، کیمپ لگا دیا گیا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو سول ڈیفنس اور ریسکیو کا جو عملہ ہے وہ تیار ہے۔ اگر بات کی جائے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا اور کہا گیا جو آبادیاں کنارے پر موجود ہیں ان کو ادھر سے محفوظ مقام پر شفٹ کیا جائے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو آبادیاں ہیں وہ ادھر موجود ہیں، وہ شفٹ نہیں ہوئی اور ان سے جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے تھوڑا سا بھی پانی ہو تو وہ الرٹ جاری کر دیتے ہیں اور انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو پانی کی سطح ہے وہ اتنی زیادہ بلند نہیں ہوگی کہ ان کی آبادیاں جو ہے یا ان کے مکان جو ہے وہ زیر آب آئیں گے، لیکن انتظامیہ کی جانب
से इनको बार बार कहा जा रहा है कि वो इधर से महफूज मुकाम पर शिफ्ट हो जाएं ताकि जो ये खतरा है अपने टाइम तो आवाम जो वहाँ पर मौजूद होती हैं वो तो कहती हैं कि अलर्ट तो जारी कर दिए जाते हैं लेकिन पानी नहीं आता, लेकिन जैसे ही कुछ सूरत हाल बनती है इमरजेंसी की तो फिर इन्हीं लोगों को मुश्किलात दरपेश आएंगी। तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो इन्हें ये जगह खाली करवाए। 20 से 24 घंटे आप बता रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो फिर कब तक इंतज़ामिया वहाँ पहुँचेगी और यहाँ खाली करवाई जाएगी आबादियाँ? इंतजामिया की जानिब से इनको टाइम दिया गया है कि वो जल्द से जल्द जो है वो खाली कर दें जगह को, लेकिन अगर ये लोग खाली नहीं कहीं करते तो इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। फिर इंतजामिया खुद इधर पहुंचेगी और इनकी जो समय या इनके मकान है या इनको इधर से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक तो ये लोग बाजिद हैं कि वो इधर ही मौजूद रहेंगे, अपना सामान या अपना जो भी उनका माल है वो छोड़कर नहीं जाएंगे। इंतजामिया ने भी टाइम दिया, लेकिन अभी तक जो इंतजामिया है वो कुछ टाइम उन्होंने दिया, उसके बाद जो है इधर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अगर दरिया की बात की जाए तो पानी का बहाव जो है वो अभी तेज होना शुरू हुआ है। पानी का बहाव तेज होना शुरू हो चुका है। हैदर, आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आप चनाब नगर के मुकाम की अगर बात करें तो चनाब नगर के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी का बहाव 16,500 क्यूसिक है, जबकि हेड मरारा से 88,100 क्यूसिक का रैला दरिया चनाब में चनाब नगर के मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। जबकि ज़िले इंतज़ामिया जो है मुतहरिक हो चुकी है और तमाम तर इंतज़ामात भी इस हवाले से मुकम्मल किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे चनाब नगर से फ़याज़ अहमद फैज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़याज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए चनाब नगर के मकाम पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त दरियाए चनाब में चनाब नगर के मकाम से जो पानी गुजर रहा है वो 16,500 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। अगर मैं बात करूँ हेड मराला की तो हेड मराला से 88,100 क्यूसेक का जो रेला है वो चनाब नगर के मकाम की तरफ बढ़ रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में फ़्लड रिलीफ जो कैंप हैं वो कायम कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो नशेबी इलाके हैं उनमें एलानात के ज़रिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा जा रहा है। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर जो अदारे हैं रेस्क्यू समेत उनको भी हाई अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा दरियाए चनाब पर भी रेस्क्यू की जो बड़ी टीमें हैं वो अपनी ड्यूटी सार अंजाम दे रही हैं, जो कि किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की तो महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि अगले चंद रोज़ मानसून बारिशों का ये जो सिलसिला है इसी तरह जारी रहेगा, जिसकी वजह से भी दरिया में पानी की सतह में इजाफा हो सकता है। जी अच्छा मौज़म, ये तो थी सारी पंजाब की सूरत हाल। अब अगर हम आगे बढ़ें और कराची की बात करें तो वहाँ पर भी महकमा मौसमियात की जानिब से बादल बरसने की पेशगोई की गई है, जबकि इस वक्त भी शहर कायद का मौसम गर्म और अबर आलूद बताया जा रहा है। मिन्हा सिद्दीक कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे ले लेते हैं। जी मिन्हा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को छुट्टी के दिन एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है कि आज तेज़ बारिशें होंगी। इसी तरह कल रात भी कराची के शहर में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मौसलाधार तो कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, मगर कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, बल्कि वहां पर गर्मी और हब्स की शिद्दत को महसूस किया गया। देखा ये जा रहा है कि इतनी बारिशों के बाद भी कराची का जो मौसम है वो खुशगवार नहीं हो रहा है। इस वक्त भी यहाँ पर गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है, सूरज की तपिश महसूस हो रही है और जो हवाएं हैं वो भी गर्म चल रही है। इसी हवाले से माहिर मौसमियात भी यही बताते हैं कि कराची का जो मौसम है वो आज गर्म और अबर आलूद रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है। इसके अलावा जो हवा में नमी का तनासुब है वो 75% है और जो हवाएं चल रही हैं वो 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मगर महकमा मौसमियात ये भी बताते हैं कि कराची के मौसम जो है वो आज खुशगवार भी हो सकता है और तेज़ बारिशें भी मुतवक्को है। जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ से मुतालिक सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। बिल्कुल, उन्होंने मजीद भी बात की, कहा कि आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासर मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ
پھر سے سرگرم عمل ہیں۔ مزید وزیر اعظم نے کہا کہ متعلقہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف اندرونی اور بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت کی جائے۔ مزید کہا کہ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف میڈیا مہم آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا۔ قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور گزشتہ 4 سالوں میں نوجوانوں میں نفرت کے بیج بونے کے ساتھ اداروں کو برباد کیا گیا۔ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی ریڈیو پاکستان کے مختلف منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں کہ گزشتہ حکومت کے وزیر نے پی ٹی وی کو تباہ کر کے رکھ دیا تاکہ اس تاریخی ادارے کو پرائیویٹ کر دیا جائے۔ ان کی جانب سے مزید بھی کہا گیا کہ لوگ پی ٹی وی کی نیلامی کی بات کرتے تھے لیکن ہم نے بہترین پروجیکٹس دیے ہیں۔ تو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آپ بھی سنیے۔ انفارچونیٹلی جس طرح ہر ادارے کو تباہ کیا گیا، 4 سال نہ پی ٹی وی چھوڑا گیا، پی ٹی وی کو اے سپورٹس کے حوالے کر دیا، پی ٹی وی سپورٹس کو، تاکہ یہ ادارہ برباد ہو جائے اور کسی طرح اس لیول پر آ جائیں جو اس وقت کے وزیر تھے کہ اس کی نیلامی ہو جائے۔ جس طرح 4 سال نفرت کے بیج بوئے گئے، عدم برداشت کے بیج بوئے گئے، گالی گلوچ کے بیج بوئے گئے، اور جس طرح ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر چیزوں کو لے جا کر اس ملک کے اندر نفرت پھیلائی گئی، یہ سب سے اہم ترین وقت ہے کہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے نوجوان کو ایک ایسا آلٹرنیٹو دیا جائے جس کے ذریعے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر سکیں۔ سیاسی میدان میں ہلچل جاری ہے۔ 1 ماہ کے اندر اسمبلی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی اور الیکشن کمیشن کی تیاری کا تقریباً آغاز ہو چکا ہے، یہ کہا گیا وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے۔ سیالکوٹ میں ایک تقریب میں موجود ہے جس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ جلد شروع ہو جائے گا۔ ہم نے نہایت مشکل حالات میں حکومت سنبھالی۔ بالکل، آج کل چونکہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ نہ جانے الیکشن ہوں گے یا نہیں، تو اس پہ بہت بڑا بیان وزیر دفاع ہیں، ان کی جانب سے کلیئرٹی کی گئی ہے کہ 1 ماہ میں اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ وہ چونکہ مدت پوری ہو رہی ہے 1 ماہ کے اندر ہی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تیاری کا تقریباً ساتھ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ آغاز ہو چکا ہے۔ ان کی جانب سے ساتھ ہی ساتھ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر انہوں نے تنقید کی ہے، وہ تنقید کرنا نہیں بھولے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ان کی حکومت گئی ہے۔ اس شخص نے اتنی غلطیاں کی جس کے ڈپریشن میں اس نے 9 مئی کا پلان بنایا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے مہینے 1.5 میں کوئی ایسے اقدامات اٹھا جائیں کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ان اقدامات کو جو ہے کنسولیڈیٹ کر سکے، اور نئی حکومت جب آئے الیکشن کے بعد وہ ایک معاشی طور پہ مضبوط پاکستان کی طرف جو ہے وہ سفر کا اپنا آغاز کر سکیں۔ ہم جناب گرمیوں کا سیزن اور آم کی بات نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آم میں وہ والا آم نہیں، یہ مینگو والے آم کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ ملتان کی بات کریں تو وہاں پر 3 روزہ مینگو فیسٹیول کا 3را اور آخری روز جاری ہے، اور فیسٹیول میں 200 سے زائد آموں کی اقسام نمائش پیش کی گئی ہے۔ ایسے ویسے فیسٹیولز ہونے بھی چاہیے آموں کے، جہاں پہ مختلف انواع و اقسام کے ہمیں آم مل رہے ہیں اور انجوائے بھی کر سکیں۔ تو شہریوں کی بڑی تعداد لطف اندوز بھی ہو رہی ہے، مینگو فیسٹیول منا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں، نمائندہ ملتان گوہر رحمان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر بتائیے۔ جی بالکل، نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے تمام سالانہ 3 روزہ مینگو فیسٹیول کا آج آخری روز ہے، اور مینگو فیسٹیول میں بڑی تعداد میں جو فیملیز ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں، اور آم کی جو 200 سے زائد جو اقسام یہاں پر رکھی گئی ہیں انہیں دیکھ بھی رہی ہیں، اور آموں کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو کچھ فیملیز ہمارے ساتھ موجود ہے، آخری روز ہے اتوار کا، یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان سے ہم جانتے، بتائیے گا کیا کہیں گے، مینگو فیسٹیول پہ آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے، کون کون سی آم کی ورائٹی دیکھی ہے؟ ہم لوگوں نے بہت سارے آموں کی، بہت زیادہ، ہر آم کی خوشبو الگ ہے، اور یہ زرعی یونیورسٹی نے انعقاد کیا اس کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر آئے، باقی بھی کمیونٹی آئے، ان کو بھی پتہ چلے کہ کتنے قسم کے آم ہیں۔ یہ بہت اچھی کاوش ہے زرعی یونیورسٹی کی۔ 71 کے قریب جو زرعی یونیورسٹی اور مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے کولیبریشن سے نئی ورائٹیاں ہیں وہ ایجاد کی گئی تھی، وہ بھی یہاں پر نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ آج 3را اور آخری روز ہے، اتوار کا روز ہے، تو بڑی تعداد میں جو شہری ہیں، فیملیز ہیں، وہ یہاں پر آ رہی ہیں اور مینگو فیسٹیول سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ جی